دین یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرے، ہاں، کیونکہ نبی کو نمونہ بنا کر کے دیا ہے، تو اپنی اپنی حالت کے حساب سے وہ نمونے سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ہاں، اور اس کا اتباع کیا جائے گا، کہ نبی آتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ زندگی کا مقصد سمجھاوے اور اس مقصد میں پورا اترنے کے لیے طریقہ کار بھی بتاوے، کہ زندگی کا جو مقصد اللہ نے ٹھہرایا ہے، ہمارا زندگی کا مقصد ہمارا یہ ٹھہرایا گیا ہے، اور اعلان اعلان یہ بات ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں نے تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا چکا، ہاں، یہ اصل ہے، کیونکہ یہ دو مخلوق بڑی ہے جن سے معاملہ ہے حساب کتاب کا، جنت جہنم کا، جنات اور انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو بھی تبلیغ فرماتے تھے، ان کے اجتماع کرتے تھے، جنتوں کے وہ بھی آتے تھے، ہاں، کیوں کہ آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، حساب کتاب جناتوں سے بھی ہے، حساب کتاب انسانوں سے بھی ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہے تم دونوں کے لیے، میں ان قریب فارغ ہوتا ہوں، حساب کتاب کے لیے دیکھتا ہوں، اللہ کہتے ہیں۔ یہ دو مخلوق ہے انسانوں کی اور جناتوں کی، ان کے ذمے اللہ نے ذمہ داریاں کی ہیں، اس لیے دعوت اور تبلیغ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا اور اسے پورا کرنے کا، اور جو چیزیں مٹی ہوئی ہے اس کو زندہ کرنے کا نام ہے، ہاں، کہ جو چیزیں مٹ جائیں زمانے کے جہالت کے گرد و غبار سے، تو اس کو صاف کر کے پھر اس کو دوبارہ لاؤ، زندگیوں میں لاؤ۔ اس لیے امت کے ذمے دو کام کیے ہیں۔ ایک کام امت کے ذمے یہ کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے انفرادی زندگی کو استقامت کے ساتھ گزارے، یعنی اپنے آپ کو پابند کر کے رکھے، جیسے مریض اپنے آپ کو پابند کر کے رکھتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، مریض۔ تو ایک ذمہ داری میرے دوستو ہمارے اوپر ہے استقامت کی، کہ اپنے دین کے پابند بنو، کیونکہ ہر ایک کی حالت الگ الگ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، ہاں، ہر ایک کی حالت الگ الگ ہے، اس لیے اپنی اپنی حالت اور نوعیت کو دیکھ کر کے اپنی دینداری کی حفاظت کرو، یہ استقامت ہے، یہ استقامت ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو۔ استقامت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں انسانوں پر، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اجتماعی حالات آتے ہیں، انفرادی حالات آتے ہیں، معاشرتی حالات بھی آتے ہیں، یہ مختلف حالات آتے ہیں، یہاں دنیا حالات کا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو یہ حالات کا گھر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حالات میں کیسے زندگی گزارے، کیا حال دیکھ کر زندگی گزارے کہ بھئی ہمارا تو یاد ہم تو یہ کریں گے، ہمارا یاد ہم یہ کریں گے، کہ نہ ایسا نہیں ہے۔ حال دیکھ کر زندگی نہیں گزاری جائے گی، حکم دیکھ کر زندگی گزاری جائے گی۔ یہ ہوتی ہے تبلیغ، کہ ہر مسلمان یہ دیکھے ہر حال میں کہ میری طرف خدا کا کیا حکم ہے، میری طرف خدا کا کیا حکم ہے۔ تو آدمی کی حالتیں ہوتی ہیں، آدمی اطاعت کی حالت میں بھی ہوتا ہے، معصیت کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اور مصیبت میں بھی ہوتا ہے، راحت میں بھی ہوتا ہے، یہ چار حالتوں سے کوئی خالی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟
تو خدا نخواستہ آدمی معصیت اور گناہ میں ہے تو اس کا دین یہ ہے کہ وہ معصیت اور گناہ سے توبہ کر لے. یہ اس کا دین. جیسے ہر مریض کی الگ الگ دوا ہوتی ہے نا. ایک آدمی گناہ میں ہے تو اس کا دین کیا ہے؟ اس کا دین یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، کیونکہ ہر آدمی کا گناہ اس کی ہلاکت ہے. کیا ہے؟ یہ اس کی ہلاکت ہے کہ یہ گناہ اسے ہلاک کرے گا. تو اگر خدا نخواستہ یہ معصیت اور گناہ میں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ میں سے نکال دے. ہاں، توبہ کرے، پوچھے، معلوم کرے. ہاں، حکم ہے کہ تم جانتے نہیں ہو تو معلوم کرو. یہ حکم اللہ کا ہے کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو تم جاننے والوں سے معلوم کیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہاں، یہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم جانتے نہ ہو. پوچھو، جیسے دنیا کے کاموں کو پوچھتے ہو. دنیا کے کاموں کو لوگ پوچھتے نہیں پوچھتے. ہاں، ایک اجنبی آتا ہے، باہر کے ملک کا آتا ہے، اس کو کہیں جانا ہے تو وہ ملک والوں سے پوچھا، پولیس والوں سے پوچھے گا ہاں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. تو کہاں طریقہ ہے دنیا والوں کا کہ وہ پوچھ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. دین کے بارے میں بھی میرے بھائیوں یہی حکم ہے ہاں کہ دین کے بارے میں کہ پوچھا کرو، معلوم کیا کرو تاکہ تمہیں صحیح چیز معلوم. صحیح بتانے والے بہت ہوتے ہیں، یہ ان کی کمی نہیں ہوتی بتانے والوں کی. بتائیں گے لوگ کہ پوچھو، صحیح چیز معلوم کرو تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے. کبھی ذمہ داری ہوتی ہے، کبھی ضرورت ہوتی ہے پوچھنے میں. کبھی ضرورت کی وجہ پوچھنا پڑتا ہے، کبھی ذمہ داری کی وجہ پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں، تو دونوں وجہوں سے پوچھے تاکہ صحیح چیز معلوم ہو جائے. تو دین میں بھی یہی کام ہے کہ اپنے دین کی باتوں کو پوچھنا، اپنے دین کی باتوں کو سیکھنا، سکھانا. جن کے اوپر سکھانا ممکن ہو ان کو سکھانا اور سیکھنے کی دعوت دینا کہ بھائی سیکھو اس کو، یہ کام کی چیز ہے، ایک کامیابی کی چیز ہے. یہ ذمہ داری ہے تاکہ زندگیوں میں یہ دین آوے. ہاں، اصل زندگی جو دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اطاعت کی زندگی چاہتے ہیں. کون سی؟ کہ اپنی زندگی کو اطاعت والی بناؤ.